الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں اے اللہ کے شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت انسان کو اولاد آدم علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا، اور اس سلسلے میں جس کسی کو بھی ہم محتاج دیکھتے ہیں، معذور دیکھتے ہیں اور مجبور دیکھتے ہیں، مصنون دعا کو سبھی تو یاد کر لیں جس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ کل میں نے دعا آپ لوگوں کے سامنے بتائی، پڑھ کر سنایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور جو پریشانی جس بندے کو لاحق ہے، کم سے کم اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس پریشانی میں پڑھنے والے کو مبتلا نہیں کرے گا۔ ہماری صحت کا ہمیں احساس ہے، ہماری عزت کا ہمیں احساس ہے، ہمارے آس اور پاس کان اور بان کا ہمیں احساس ہے۔ اس احساس کو لے کر جو بندہ ہمیں مجبور نظر آتا ہے، اللہ کے دربار میں دعا پڑھیں گے تو الفاظ دیگر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو اپنے مخلوقات میں بہت ساری چیزوں میں فوقیت اور فضیلت اور بزرگی عطا فرمایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے تعلق سے اللہ اس عزت والے انسان کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اور جس دن قیامت برپا ہوگا اس دن ہم ہر ایک گروہ، ہر ایک انسان کو، ہر ایک جماعت کو اس کے اپنے پیشوا کے نام سے بلائیں گے، اس کے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ نے یہاں امام فرمایا، اور امام کہتے ہیں پیشوا کو مقتدا، جیسے نماز پڑھانے میں بھی امام صاحب ہوتے ہیں، ہمارے پیشوا ہوتے ہیں، پیش امام ہوتے ہیں، ان سے ہم رجوع کرتے ہیں،
سجدہ رکوع ان کی مطابعت میں ادا کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو امام کہتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس امام کے ساتھ بلانے کی بات بیان فرمایا، بندہ جن پیغمبروں کے مطابعت میں چلتا ہے، اللہ ان پیغمبروں کے نام لے کر ان امتیوں کو آواز لگائے گا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے حضرت آدم کے امتیوں کہاں ہو، ان کر کھڑے ہو جاؤ، تو ان پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے دوسرے پیغمبر کے بعثت تک جتنا زمانہ تھا، اور تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ جہاں سے شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آپ کی امت آ جائے گی، آپ کے لوگ آ جائیں گے۔ ایک ایک پیغمبر اور ان پیغمبر کی امت جو ان کی مطابعات میں چل رہی تھی، وہ سارے کے سارے 1,24,000 پیغمبران نظام کی امتیں ان لوگوں کے پیغمبروں کے جھنڈوں کے نیچے آ کر کھڑی ہو جائے۔ ایک ترجمہ تو صحابہ کرام نے اس امام کا یوں بیان فرمایا، اور ایک ترجمہ تو صحابہ کرام نے اس امام کا یوں بیان فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جیسے اللہ نے یاسین شریف کے اندر بیان فرمایا، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی نقل اور حرکت کو پل جھپکتا بھی اور پل کھولتا بھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ کھلے روشن نام اعمال کے اندر لکھ لیتا ہے، احصا کر لیتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے۔ تو مایوس حضرت یاسین کے اندر حضرت باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے امام کا معنی بندے کے نام اعمال سے تعبیر فرمایا۔ تو بعض صحابہ کرام نے اسی یاسین کو لے کر جہاں وہاں اللہ نے امام کا معنی یا امام کو نام اعمال کے معنی میں نازل فرمایا، یہاں بھی اس امام کے معنی کو بعض صحابہ کرام نے بندے کے نام اعمال کا معنی بیان فرمایا۔ ندعو کل اناس بامامہم، تو ہر ایک بندے کو، ہر ایک فرقہ اور جماعت اور گروہ کو یا تو اس کے پیشوا کے نام سے بلایا جائے گا، چاہے وہ جو کوئی ان کے ساتھ اور ان کے علاوہ جو سب ڈویژنس ہوں گے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جیسے کوئی کسی سلسلے طریقت سے وابستہ ہے، کوئی نقش بندی ہے، اور جیسے نقش بندی سلسلے سے جتنے ان کے مرید ہوں گے، حضرت کے نام سے جتنے مرید ہیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قادریہ سلسلے سے اور جتنے وابستہ ہیں، اور روایات میں آیا اور اس کے ضمن میں بزرگان اعظام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کی روایت میں فرمایا ان کے لیڈر، مانیٹر، ان کے اپنے جو بڑے ہوں گے ان کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ سب سے پہلے تو پیغمبروں کے ناموں سے امتوں کو کھڑا کر دیا جائے، پھر انہوں پیغمبروں کے زمانے میں ان لوگ پیغمبروں کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی پھر مسائل کے اندر، مسلک کے اندر، اپنے مشرق کے اندر، فقہی معلومات کے اندر، شرعی نقطۂ نظر سے، طریقی نقطۂ نظر سے، تصوف کے لائن اور اس کے نقطۂ نظر سے، اور جن بزرگان نظام کے نقش قدم پر چلتے ہوں گے ان کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، فقہی نقطۂ نظر سے مسائل میں کوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، کوئی امام شافعی کی پیروی کرتا ہے، تو کوئی امام احمد بن حنبل کی کرتا ہے، اور کوئی تو حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی کرتا ہے۔ تصوف کے لائن کے اندر بھی چار بہت بڑے ہی بزرگان نظام اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ فقہی اعتبار سے بھی شریعت کو منضبط کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو چار ائمہ مجتہدین عطا فرمائے، امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، خلفائے راشدین بھی اللہ نے ہم لوگوں کو چار عطا فرمائے، اور جن سے خلافت کو اللہ مضبوط فرما دیا، ابو بکر صدیق کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جتنے لوگ اور جس مسلک میں اور جس معاملے میں جن بزرگان نظام کے نقش قدم پر چلتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے نام سے بھی ان لوگوں کو قیامت میں بلائے گا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا، اور ایک ترجمہ بزرگان نظام نے صحابہ نے بیان فرمایا،
نام اعمال کے ساتھ اللہ بلائے گا۔ کون کہاں کا ہے، کون کس کا کیا نام اعمال انجام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے ساتھ اسے بلائے گا اور پھر کھڑا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور جب بندہ کھڑا ہوگا نا، تو اس وقت میں تنے تنہا اکیلا کھڑا ہوگا اور اکیلا ہی اللہ کے دربار میں جواب دے گا۔ ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں کروڑوں انسان، کروڑوں اللہ والے اولیاء، کروڑوں اربوں کھرب اللہ کو ماننے والے نیکوکار بندے، اور ان میں سب سے بڑے بزرگ سے بزرگ ترین اللہ کے لاڈلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکیلا ایک آدمی کھڑے ہو کر حساب اور کتاب کے اندر جسے پسینے چھوٹ رہے ہوں، شرمندہ ہو رہا ہو، کتنی ذلت کی بات ہوگی۔ تو بزرگ نے فرمایا کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حساب نہ لے، حساب سے اللہ تعالیٰ مجھے بری الذمہ فرما کر جہنم رسید کر دے، تو اس ذلت سے بھی میں بچ کر جہنم میں چلا جاؤں گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اصل میں ذلیل کرنے کے لیے ہی پنچایت جمائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون اللہ والا ہے اور کون شیطان والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور بلائے گا۔ کون کس کے پیچھے چلا، اس لیڈر کو بھی لا کر اللہ سامنے کھڑا کرے گا، اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اللہ لا کر کھڑا کرے گا۔ اور دین کوئی فٹ بال کا میدان نہیں کہ کون کتنے مطلب لاتے مار دیا، چونٹیاں مار دیا فٹ بال کو، اصل میں اسے تو گول کرنا مقصد ہے کہ لاتے کتنے مارا، چونٹیاں کتنے مارا ہو، کوئی کاؤنٹ نہیں آنے والا ہوتا ہے، گول کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس لیے جو جتنی لاتے مارتا ہے فٹ بال کو شاباشی مل جاتی ہے۔ اور دین کوئی فٹ بال نہیں کہ جو آدمی جیسا چاہے اس سے کھیلنے مذاق کر لے، استہزاء کر لے۔ ندعو ہمیں ہے بلانے والے، کل اناس، ہر ایک فرقہ اور جماعت کو بھی ایمان ہے، اس کے لیڈر کے صرف اس کے لیڈر کے نام کے ساتھ بلائے، کھڑا کریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا لیڈر ان لوگوں کو صحیح سمجھایا کہ غلط سمجھایا۔ اور بندہ آج اپنے دماغ کو لے کر، دل کو لے کر، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ہمارے امام صاحب بول رہے تھے، میں سنتا گیا، اس باتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا۔ دماغ دیا، دل دیا، بندے کو سمجھنا چاہیے۔ آج کیا نہیں سمجھتا ہے، آج بندہ کیا نہیں سمجھتا ہے، ہر چیز دنیا کی سمجھتا ہے، چھوٹی سی چیز کو سمجھتا ہے کہ ریت اچھی کون سی ہے، بندہ سمجھ کر اپنے گھر کو استعمال کرتا ہے۔ کم سے کم غلط ریت استعمال کرنے سے بندہ گھبرا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پختگی نہیں آئے، گھر کے اندر پختگی نہیں آئے گی، ریت کے تعلق سے بندہ گھبراتا ہے اور اچھے خاصے ریت کے تعلق سے تلاش کرتا ہے اور اچھی خاصی ریت لگانے کی سوچتا ہے، تو مٹی کے بارے میں دھیان دیتا ہے، اور یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے دھیان نہ دے اور اصل میں جان بوجھ کر جہالت کرتا ہے۔ انوسینٹ نہیں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو انوسینٹ بناتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اتنا بھولا بندے کی ضرورت نہیں، بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پون اوتیٰ کتابہ بیمینہ، اور جسے مل گیا اس کا نام ہے عمل سیدھے ہاتھ میں، اولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ بڑے خوشی کے ساتھ چلتے کودتے ہوئے اپنی کتاب نام عمل پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی تفصیل اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمائی، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اور جس سیدھے ہاتھ میں اللہ نام عمل عطا کر دے گا، یہ نشانی ہوگی جنت میں جانے کی، تو یہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہے گا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا، جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور کس وجہ سے اللہ یہ پوری تفصیل اس کے اندر اللہ لکھے گا۔ اور اللہ اسے پورے اربوں اور کھربوں لوگوں کو جو پروگریس کارڈ اور جو سرٹیفکیٹ جنت کا جو ٹکٹ عطا کرے گا، ٹکٹ کے بغیر تو وہ دروازہ نہیں کھلنے والا۔ جنت میں جانے کا جو ٹکٹ ہے اللہ اتنے کروڑوں لوگوں کو پل کے اندر سپلائی کرے گا۔ ویسے حدیث میں آیا عرش کے نیچے پورے پروانے جمع ہو جائے، بنڈل کے بنڈل، اربوں کھربوں لاکھوں پروگریس کارڈ، جنت کے ٹکٹ عرش کے سائے میں پہلے اللہ تعالیٰ رکھے گا۔
پھر ہوا کو حکم کرے گا، پھر ہوا آئے گی اور چپکے سے پروانوں کی طرح اسے لے کر اڑے گی اور یہ پرندوں کی طرح چپکے سے آ کر ہمارے ہاتھ میں چپٹ جائے گی، اور جس بندے کا دائیں ہاتھ ہے ہوا اٹھائے گی اور اس کے اندر پکڑا دے گی، اور ہوا مکمل طریقے سے ہر ایک بندے کو اللہ کے حکم سے، اور جس کا نام ہے باقاعدہ اس کے پاس وہ ہوا کا چھونکا اس پروانے کو لے کر، اس ٹکٹ کو لے کر پہنچے گا، اور وہ چھونکا اس بندے کے داہنے ہاتھ کے اندر پہنچا دے گا۔ اور جو جہنمی ہے اور اس کے تعلق سے بھی فرمایا یہی ہوا اس کے اپنے دامے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو، وراء ظہری، اس کے اپنے ہاتھ کو پیچھے سے موڑ کر اور اس کے اپنے پیٹ کے پیچھے سے نکال کر، یہی ہوا اس کے ہاتھ کو مروڑ کر تکلیف کو مبتلا کر پھر سے اس کے ہاتھ میں رکھے گی، اور پھر وہ باطلا مچائے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور اس کا کچھ نہیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کی جو عقید تعاقرات ہے اپنے فضل اور کرم سے لیلۃ القدر بنا کر ہمارے حصے میں مقدر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے ضرورتوں سے فارغ ہو کر